اللہ کے نزدیک وہ دل محبوب ہے جس میں جھوٹ، فریب اور دکھاوا نہ ہو۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اپنوں سے اختلاف بے شک رکھیں، لیکن کسی میدان میں اپنوں کو ہرانے کے لیے کسی دشمن کی صف میں کھڑا ہونا بے غیرتی، بے وقوفی اور منافقت ہے۔ دنیا کی ہر چیز ختم ہونے والی ہے، اصل قدر کی چیز وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہو اور آخرت میں فائدہ دے۔ ہماری اوقات صرف ایک سفید چادر ہے جسے خود اوڑھنے کی طاقت بھی نہیں ہوگی۔ قرآن تو جگہ جگہ تسلی دے رہا ہے کہ نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو اور یقین رکھو، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، دیکھنا وہ بہت جلد سب ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں، کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر تو کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر۔ اگر سجدہ نہ ہوتا تو ہم ان تمام دکھوں کی وجہ سے مر جاتے جن کو ہم اللہ کے سوا کسی سے نہیں کہہ سکتے۔ انسان کو بولنا سیکھنے میں 2 سال لگتے ہیں، لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ دشمن سے نہ ڈرو، بلکہ اپنے خاندان کے اس منافق شخص سے ڈرو جو آپ کے بیچ بیٹھ کر دوغلے پن سے ڈبل پالیسی چلا رہا ہوتا ہے۔ وقت گزر جانے کے بعد اگر کسی کو کسی کی قدر آ جائے تو اسے قدر نہیں، افسوس کہتے ہیں۔ چھوٹے ذہنوں میں ہمیشہ خواہشیں اور بڑے ذہنوں میں ہمیشہ مقاصد ہوا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عملی زندگی سے واضح کر دیا کہ اصل نعمت دل کا اطمینان ہے، دنیا کا مال نہیں۔ جو زیادتی یہ سوچ کر کی جاتی ہے کہ کوئی میرا کیا بگاڑ لے گا، تو پھر ایسے معاملات رب کے دربار میں بڑی جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ ایمان جتنا مضبوط ہوگا دل اتنا ہی مطمئن ہوگا۔ وسوسوں کا علاج ہو جائے تو انسان کی ہمت بڑھ جاتی ہے۔ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور قبول ہو جائے تو پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ انسان کو ہمیشہ میں سے زندگی کا سب سے بڑا سبق ملتا ہے جہاں وہ پوری طرح مخلص ہوتا ہے۔ زندگی میں سب سے پہلے یاد آنے والا انسان آپ کا باپ ہوتا ہے۔ ہر برا لہجہ باپ کے اچھے لہجے کی سب سے پہلے یاد دلاتا ہے۔ کوئی آپ کو دھتکارے تو سب سے پہلے باپ کے ہاتھ کی مضبوطی یاد آتی ہے جس کو پکڑ کر آپ نے بہت خاردار راستے طے کیے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی حاجت مند کی ضرورت پوری کرے اللہ تعالیٰ اس کی 70 مصیبتیں دور فرماتا ہے، جن میں سب سے چھوٹی مصیبت موت کا غم ہے۔ کائنات میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ زندگی خوبصورت تب بنتی ہے جب نیت صاف اور دل اللہ کے قریب ہو۔ میری غفلتوں کی بھی حد نہیں، تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں، نہ میری خطا کا شمار ہے نہ تیری عطا کا شمار ہے۔ تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، تنہا ہونا دراصل یہ ہے کہ سب آپ کے پاس ہیں مگر آپ کا کوئی نہیں ہے۔ بچت کرنے کا مطلب پیسے کو کم خرچ کرنا نہیں بلکہ پیسے کو سمجھداری سے استعمال کرنا ہے۔ زہر جب کارگر نہیں ہوتا لوگ تہمت سے مار دیتے ہیں۔ قبول کرنے سے پہلے جو مرضی تحقیق کرو مگر جب قبول کر لیا تو نبھا جانا ہی کمال ہے۔ میں سب کو راضی کر سکتا ہوں لیکن حاسد کو نہیں، کیونکہ اسے خدا کی تقسیم پر اعتراض ہوتا ہے۔ جن باتوں پر جھگڑا کر کے لوگ منو مٹی تلے جا کے سوتے ہیں، انہی باتوں پر ہلکی سی مٹی ڈال کر دنیا میں پرسکون زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ جب لوگ آپ کی کھال نہیں اتار پاتے تو وہ آپ کی بولی گئی باتوں کی کھال اتارنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کا مطلب ہر لحاظ سے آپ کا جینا حرام کرنا ہوتا ہے۔ کاش لوگوں میں جتنا روزے توڑنے کا خوف ہے اتنا کسی کا دل توڑنے کا بھی ہوتا۔ بعض دفعہ شاید کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، بس دل چاہتا ہے دنیا میں غار حرا جیسی خاموشی ہو اور ہم اپنے اندر کو باہر لے آئیں۔
اپنے لیے انتظار کرنا چھوڑ دیں کہ آپ کے لیے بولا جائے گا۔ یہ دنیا ہے، یہاں کوئی کسی کا نہیں، اپنے لیے خود بولتے ہیں۔ اپنی بات خود لوگوں کے سامنے رکھیں۔ آپ جس قدر اپنی بات کہنے میں مضبوط ہوں گے اس قدر کامیاب ہوں گے۔ تھوڑے کے آخری وار سے پتھر ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ پہلے وار بیکار تھے۔ حقیقت بس یہ ہے کہ کامیابی مسلسل کوششوں کے بعد ملتی ہے۔ راستے ان کے لیے خود بخود کھل جاتے ہیں جن کی نیتوں میں دوسروں کے لیے صرف خیر ہوتی ہے۔ آپ کے الفاظ آپ کی شخصیت کا آئینہ ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ کی زبان سے کسی کا دل نہ دکھے۔